الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس بحر شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 75 سے ہے، اور آج درس میں بیان ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ہر مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو چلیں آج کے درس کی طرف۔ اس سے قبل آپ سب ذرا اچھی نیتیں کر لیں، اور آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ تو چلیں عقیدہ نمبر 48 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 48، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ کیا ہے؟ فرض اعظم ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو وہ کمال خشوع خضوع و انکسار بادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر بھی نام گرامی آ جائے، اس میں گرامی، تو ہمیں چاہیے کہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کریں، اور درود شریف کی کثرت کریں، اور نام پاک لکھیں تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھیں۔ بعض لوگ براہ اختصار سلام یا صواد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار و جمیع متعلقین متوسلین سے محبت رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھیں، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبہ کے کیوں نہ ہو، اور جو ایسا نہ کرے تو وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت ہو، یعنی پیار ہو؟ ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتے، یعنی دو مخالف چیزیں یہ جمع نہیں ہو سکتے، چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا۔ اور نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اور اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلہ سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، اور بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور
خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا۔ مدینہ شریف وہ مبارک جگہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ تو آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے، خراب جائے۔ اور محبت کی نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے۔ عقیدہ نمبر 49، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل حالت کو جو بنظر حقارت دیکھے تو ایسا بندہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 50، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب مطلق ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے، وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں۔ جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم ہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ سبحان اللہ، حضور جسے چاہیں جنت عطا فرمائیں۔ اور ملکوت السماوات والارض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہیں، اور جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں، اور رزق خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ دنیا و آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کا ایک حصہ ہے۔ دنیا و آخرت احکام تشریعہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں کر دیے گئے، یعنی جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں۔ یہ خاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو فرد چاہیں معاف فرما دیں۔ عقیدہ نمبر 51، سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سب نے اپنے عہد کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے بھائی۔ یہ معنی ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک یہ بھی معنی ہے، مگر کور باطن کا کیا علاج؟ آئیے مسائل ضروریہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے جو لغزشیں باقی ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال کہ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، اور جس محل پر جس طرح چاہیں تعبیر فرمائے وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائیں۔ دوسرا ان کے کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کریں
تو مردود بارگاہ ہو، پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت العقدش سے تعبیر کیا جائے، ہزارہا حکم مصالح پر مبنی، یعنی ہزارہا فوائد و برکات کی مثمر ہوتی ہے۔ ایک لغزش ابینا یعنی حضرت ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی ایک لغزش کو دیکھیے، اگر وہ نہ ہوتی تو جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، بھائی نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں مصوبات کے دروازے بند رہتے، ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ بارکی و ثمرۃ طیبہ ہے، اور بجملہ انبیاء علیہ السلام کی لغزش من و تو یعنی ہم اور آپ کی شمار میں ہیں کہ صدیقین کے حسنات سے افضل و اعلیٰ ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو آج کے ہمارا درس مکمل ہوا، اب انشاءاللہ اس کے آگے یہاں تک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور پھر بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے میں نے پیش کیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلا درس ملائکہ کا بیان، یعنی جو فرشتے ہیں ان کے تعلق سے ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔